بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج، 7 آسمانوں پار کا سفر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور براق پر گئے۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پر گئے۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے۔ 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبرائیل امین کے پروں پر گئے، اور سدرہ سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا سبز نوری تخت پر گئے۔ یہ 5 مراحل تھے، مکمل ہو گئے۔ ہمارے آقا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا عروج کائنات میں نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا، نہ آپ کے بعد ملا۔ وہ بلندیاں، وہ رفتیں، وہ شان و شوکت، وہ عزت، وہ عظمت آپ کو ملا جو صرف آپ کا ہی حصہ ہے۔ اللہ نے اتنا نوازا کہ کوئی کمی باقی نہ رہی، اور آپ کے صدقے اس امت کو بھی نواز دیا گیا بخشش کا وعدہ دے کر۔ سبحان اللہ۔ 50 نمازوں کا تحفہ دے کر جو بعد میں سمٹ کر 5 رہ گئیں، اور سورۃ البقرہ عطا کر کے اس امت کے دردوں کا درما کیا اور سکون و قرار کی دولت نصیب فرمائی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو بہت شان و شوکت کے ساتھ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، تاکہ وہ اپنے عبد خاص، اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان تک، اور پھر آسمان سے سدرہ تک، پھر سدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے، جنت کی سیر کرائی، دوزخ کا نظارہ ملاحظہ کیا، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کرائی۔ سبحان اللہ۔ بیت المعمور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رات کے مختصر قلیل وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لیے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوئی تھی، لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا، اور کفار نے اس پر بہت سی باتیں کی، اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہی کیسے گئے۔ 1 مہینہ چاہیے ہوتا تھا جانے میں، اور 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ کفار نہیں مانتے تھے، لیکن ماننے والوں نے یہ بھی مانا کہ ہاں سرے عرش بھی گئے ہیں۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کر کہا، اور وہ پوچھتا پھرتا تھا کہ بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ اچانک حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، تم ہی بتاؤ ابو بکر کہ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو فرمایا، بالکل ماننے میں نہیں آتی ہے، چھو کر بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ بالکل ٹھکانے پر بیٹھے گی، تو کہنے لگا،
پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس سے بھی عجیب کہیں تو میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ محبت والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ قابل تعجب نہیں ہے۔ معراج ایک امتحان ہے، معراج ایک معجزہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے اور آپ واپس پلٹ کر آ بھی سکتے ہیں۔ شب معراج میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار الہی کیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہمیں تحفے میں ملی۔ امت کے لیے بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہ کرے۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضرت موسیٰ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی گزارش کی۔ 9 بار بار حضور نے اپنے رب سے سفارش کی کہ کچھ کم کر دیں اور بالآخر 5 نمازیں ہو گئیں۔ 5 نمازیں تحفہ معراج ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ آپ اس رات میں اسپیشلی شب معراج میں نمازوں کو پڑھیں، بہت زیادہ ثواب ملے گا، ڈبل ٹرپل۔ اگر آپ دگنا تگنا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو شب معراج میں خصوصی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں اور اس شب کی معراج کو حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ I hope you like my video. God bless you. اللہ حافظ۔